فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چنانچہ اس مراعات یافتہ اور مالی طور پر مطمئن طبقے نے جنرل ٹیرس کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ابھی بہت سے ایسے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ مومبے نے لینڈ روور کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ پہلا تجربہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے نئے نئے تجربات کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ میں نے مومبے کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ اس بار وہ جس علاقے میں مجھے لایا تھا وہ واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ یہ ہاتھیوں کا علاقہ کہلاتا ہے، اس نے بتایا۔ یہاں ہاتھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں ہاتھیوں کا شکار پسند ہے؟ نہیں مومبے، میں تو صرف ان لوگوں کا شکار کرتا ہوں جو میرے مشن کے خلاف ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ مومبے چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہرحال آپ نے تسلیم کیا ہے کہ شکاری آپ بھی ہیں۔ ہاں مومبے، ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوتا ہے، اور وہ اپنے مشن کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمتن تیار رہتا ہے۔ ہم نے ایک حسین آبشار کے کنارے لینڈ روور روک دی اور یہاں کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں بھی بس دل بہلا رہا تھا، ورنہ اس سیر و سیاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ آبشار کے پانی سے بننے والی ندی اس قدر شفاف تھی کہ اس کی تہہ میں پڑی ایک ایک شے نظر آ رہی تھی۔ میں اس پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مومبے لینڈ روور میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے رائفل تیار کر کے باہر نکال لی، اسے لینڈ روور کے بونٹ پر رکھا اور پھر خود بھی زمین پر بیٹھ کر جوتے کھولنے لگا۔ پھر اس نے کپڑے اتارے اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ بے حد خوشگوار پانی ہے، کیا تم نہانا پسند نہیں کرو گے؟ وہ بولا۔ ہاں مومبے، کیوں نہیں، میں نے کہا اور میں بھی لباس اتارنے لگا۔ ٹھنڈے اور بے حد شفاف پانی میں غسل کرتے ہوئے میں نے مومبے سے اس علاقے کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ اطراف میں کوئی آبادی نہیں ہے مومبے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی قبائلی آبادی نہیں ہے، لیکن بائیں سمت چند میل کے فاصلے پر یوٹو بونا کا علاقہ ہے۔ یوٹو بونا میں کاربوریٹ کمپنی کچھ کام کر رہی ہے۔ پتہ نہیں، اس بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر میں نے اسے پوچھا، کمپنی کے کام کرنے والوں نے تو اپنی آبادی الگ ہی بنا رکھی ہوگی؟ ہاں، یہ لوگ ہر طرح کے وسائل رکھتے ہیں۔ آمد و رفت کے لیے ان کے پاس جدید سہولیات بھی ہیں، چنانچہ انہیں ان ویرانوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے ایک محفوظ حصار بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ علاقہ ہاتھیوں کا علاقہ کہلاتا ہے اور بعض اوقات ہاتھی یہاں خوفناک تباہی مچاتے ہیں، لیکن اس طرف کے کام کرنے والے ایسی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کے پاس بہترین شکاری موجود ہیں جو ہاتھیوں کو بھگانے کا فن جانتے ہیں۔ بھگانے کا فن؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ہاتھیوں کی شکار کی اجازت نہیں ہے۔ کم از کم اس علاقے میں بغیر لائسنس کے ہاتھی کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں بھگانے کے لیے جو دل چاہے کیا جائے، یا پھر کوئی ہاتھی اگر بدمست ہو جائے اور زندگیوں کے در پہ ہو تو ہنگامی طور پر اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پانی سے نکل آیا، لیکن مومبے کا دل نہانے سے نہیں بھرا تھا۔ وہ مسلسل پانی میں گہری گہری ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے لینڈ روور کے بونٹ پر آ لیٹا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں بدن کو چھو کر گزرتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے نشہ سا طاری کرتی جا رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ذہن پر غنودگی کا کوئی غلبہ نہیں تھا، لیکن آنکھیں بند کرنے سے سرور سا مل رہا تھا۔ لیکن دفعتاً میں نے مومبے کی آواز سنی اور میری آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ یہ آواز چیخنے کے سے انداز میں تھی۔ میں چونک کر سیدھا ہوا اور میری نگاہیں ندی کی جانب اٹھ گئیں۔ تب میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک سیاہ فام قوی ہیکل آدمی مومبے سے لپٹا ہوا تھا اور دونوں میں شدید کشمکش ہو رہی تھی۔ پانی اچھل رہا تھا۔ مومبے چونکہ خود بھی جاندار تھا، اس نے حملہ آور کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور دونوں بار بار پانی میں غوطے کھا رہے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بے اختیارانہ انداز میں نے بونٹ پر رکھی ہوئی رائفل اٹھائی، لیکن سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ کوئی چیز سنسناتی ہوئی قریب آئی اور لینڈ روور کا شیشہ ایک چھناکے سے چور چور ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے ذرات سے آنکھوں کو بچانے کے لیے میں نے آنکھیں فوراً بند کر لیں۔
اور لینڈ روور سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ میرے حق میں بہتر ہی ہوا کیونکہ دوسرا تیر عین اس جگہ لگا تھا جہاں اب سے صرف ایک لمحے قبل میں موجود تھا۔ میں مستعد ہو گیا اور پھرتی سے پیچھے ہٹ کر لینڈ روور کے عقب میں پہنچ گیا۔ مجھے وہ حملہ آور نظر نہیں آئے تھے جو مجھ پر تیر برسا رہے تھے۔ یہاں سے البتہ مومبے نظر آ رہا تھا جو اپنے مد مقابل سے الجھا ہوا تھا۔ میں نے رائفل کا گھوڑا چڑھایا اور چوکنی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد مجھ پر کوئی تیر نہیں چلایا گیا تھا، لیکن مومبے بدستور خطرے میں تھا۔ میری نگاہیں اس پر جم گئی۔ اپنے قریب آنے والوں سے تو میں ایک لمحے میں نمٹ سکتا تھا، لیکن اگر مومبے اس حملہ ور کا شکار ہو جاتا تو بہت برا ہوتا، اور پھر میں نے اپنی زندگی کا بہترین کارنامہ انجام دیا۔ حالانکہ ایسا نشانہ لینا دیوانگی ہی کہی جا سکتی تھی، لیکن میں نے یہ خطرہ مول لے لیا تھا۔ اس بار جب وہ دونوں پانی سے اوپر ابھرے تو میں نے حملہ آور کی پشت کا نشانہ لے کر رائفل کا ٹرائگر دبا دیا۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ دفعتاً ہی حملہ آور کا جسم پانی میں اچھلا اور شفاف پانی میں خون کے دھبے پھیل گئے، لیکن حملہ آور بھی کافی طاقتور تھا۔ زخمی ہوتے ہی اس نے مومبے کو چھوڑ دیا اور اپنے شدید زخم کے باوجود برق رفتاری سے ساحل کی جانب دوڑا اور ساحل پر پہنچ گیا، لیکن میں نے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری دوسری چلائی ہوئی گولی اس کی ٹانگ میں لگی اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی کئی اور تیر سنسناتے ہوئے میری اور مومبے کی طرف آئے۔ مومبے نے تو پانی میں چھلانگ لگا دی تھی، لیکن مجھے بچنے کے لیے تیزی سے گرنا پڑا۔ اب مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بار میں نے تیروں کی سمت کا اندازہ کر کے گولی چلائی۔ میرا نشانہ بالکل سچا تھا۔ ایک بلند درخت سے میں نے ویسے ہی ایک سیاہ بدن کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ چند لمحے تڑپا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ مومبے اب پانی میں پینترے بدلتا ہوا کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد وہ ندی سے نکل آیا اور پھر کسی مگر مچھ کی مانی چاروں ہاتھ پاؤں سے تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا لینڈ روور کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے جسم کے بہت سے حصوں سے خون رس رہا تھا، لیکن لینڈ روور کے نزدیک آ کر اس نے مجھ سے مخاطب ہونے کے بجائے پھرتی سے اندر داخل ہو کر دوسری رائفل نکال لی اور پھر لینڈ روور کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں چاروں طرف فائرنگ شروع کر دی تھی، لیکن اس فائرنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پر حملہ کرنے والے صرف 2 افراد ہی تھے اور دونوں ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ کافی دیر تک ہم دور دور تک نگاہیں جمائے رہے، لیکن اس کے بعد کہیں کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔ رائفل دوبارہ لوڈ کر لی گئی اور ہم دونوں آگے بڑھ کر درخت سے گرے ہوئے سیاہ فام کے قریب پہنچ گئے۔ ہم نے جھک کر اسے دیکھا۔ اس کے نزدیک ہی ایک جدید ساخت کی مشینی کمان پڑی ہوئی تھی۔ اس کمان کو دیکھ کر مومبے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کمان ان جنگلیوں کے پاس تو نہیں ہو سکتی، مومبے نے کہا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ تمہارے زخموں کی کیا کیفیت ہے؟ خنجر کی ہلکی ہلکی خراشیں ہیں۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کمبخت بے حد طاقتور تھا، کسی جنگلی بھینسے کی طرح۔ تاہم میں ٹھیک ہوں۔ ہم دونوں دوسری لاش کے قریب پہنچ گئے جو حملہ آور کی تھی جس نے مومبے پر پانی میں حملہ کیا تھا۔ ہم جھک کر اس لاش کو دیکھنے لگے۔ دفعتاً میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اس سیاہ فام کے ٹخنے کے پاس 2 سفید دبے دیکھے تھے۔ مجھے یہ دبے کچھ عجیب سے محسوس ہوئے۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور ان دبوں کے کناروں کو رگڑ کر رومال سے صاف کرنے لگا۔ مومبے نے میری یہ عجیب و غریب حرکت حیرت سے دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ مزید حیرت زدہ ہو گیا جب اس نے اس سفیدی کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رومال پر ایک عجیب سی براؤن رنگ کی سیاہی لگ گئی تھی۔ میں نے زور سے اس کی پوری پنڈلی پر ایک رگڑ لگائی تو پوری پنڈلی سفید ہو گئی۔ اب مومبے بھی حیران ہو کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں نے لاش کے چہرے پر رومال رگڑا اور چہرہ بھی سفید ہونے لگا۔ مومبے کے منہ سے متخیرانہ انداز میں نکلا، او مائی گاڈ، یہ سیاہ فام نہیں ہے، بلکہ شاید اس نے پینٹ کیا ہے اپنے چہرے پر۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں اس کے چہرے پر میک اپ کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے خد و خال مقامی لوگوں جیسے ہی تھے۔ میرا اندازہ غلط نہیں نکلا۔ ربر کا ایک بڑا سا پیڈ ناک سے اکھاڑا گیا تو ناک کا ڈیزائن تبدیل ہو گیا۔ پیشانی اور رخساروں پر بھی ربر کے ٹکڑے لگائے گئے تھے، اور جب ہم نے وہ چہرہ مکمل طور پر صاف کیا تو وہ ایک نیلی آنکھوں والے سفید فام کا چہرہ تھا۔ مومبے آنکھیں اور منہ پھاڑے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے متعجبانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا،
یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی خاص بات نہیں مومبے، کیا خیال ہے یہاں رکنا ہے یا چلا جائے؟ جیسا مناسب سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دراصل میں یہاں کسی نئی الجھن میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے نکل لیا جائے۔ مومبے نے شانے ہلائے اور ہم رائفلیں سنبھال کر واپس چل پڑے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابھی کچھ اور بھی مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم ابھی لینڈ روور کے دروازے بھی نہیں کھول پائے تھے کہ دفعتاً ہم پر گولیوں کی بارش ہو گئی، اور اگر میں پھرتی سے مومبے کو زمین میں دھکا نہ دیتا اور خود بھی زمین پر نہ گر پڑتا تو یقیناً ہم دونوں اس بار ان کا شکار ہو جاتے۔ لینڈ روور البتہ تباہ ہو گئی تھی، اس کے ایک سمت کے دونوں ٹائر بھی بیکار ہو گئے تھے۔ گولیاں اب اتنی شدت سے برسائی جا رہی تھی کہ جیسے بہت سے افراد فائرنگ کر رہے ہوں۔ ان بہت سے لوگوں سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں نے مومبے کو اشارہ کیا اور ہم دونوں برق رفتاری سے لینڈ روور کی دوسری سمت پہنچ کر جھکے جھکے ندی کی سمت بھاگنے لگے۔ گولیوں کی سمت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دوسری سمت سے آ رہی ہے۔ برق رفتاری سے ندی عبور کرتے ہوئے ہم اس کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس طرف درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے، چنانچہ ہم بھاگتے ہوئے درختوں میں گھس گئے، لیکن گولیاں مسلسل ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ جس درخت کے تنے کے پیچھے ہم نے پہلی پناہ لی، بے شمار گولیاں اس کے تنے میں پیوست ہو گئی تھی۔ یہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم گھنے جنگل میں زیادہ دور تک نکل جائیں۔ چنانچہ ہم دوڑتے رہے اور چند منٹ کے اندر اندر انتہائی گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ ہماری بائیں سمت ایک دلدلی میدان میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہم اس طرف سے بچتے ہوئے دائنی سمت دوڑتے رہے۔ اب ہمیں فضا میں عجیب عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھی، سیٹیوں کی آوازیں، باتیں کرنے کی آوازیں۔ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ دور نہیں تھے اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کی پہنچ سے بہت دور نکل جایا جائے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، درختوں کے درمیان جگہ جگہ دلدلی گڑھے تھے اور کئی بار ہم ان گڑھوں میں دنستے دنستے بچے تھے۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ اندازے کے مطابق ہم نے اس طرف دوڑتے ہوئے کئی میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ بدن پسینے سے تر تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم رکے تو وہ لوگ ہمارے نزدیک پہنچ جائیں گے، کیونکہ جنگل میں ان کی موجودگی کا اندازہ وقتاً فوقتاً آنے والی آوازوں سے بخوبی ہو رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم محفوظ تھے، لیکن صبح کی روشنی میں ان سے چھپنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑتی۔ اگر صبح ہونے سے قبل ہم اپنے لیے کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کر لیتے تو پھر شاید بچت کا کوئی راستہ نکل آتا۔ مومبے کا سانس مجھ سے زیادہ تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، کیا تم دوڑنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہو مومبے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب ان خراشوں سے خون کا اخراج زیادہ ہو گیا ہے جو اس کمبخت کے چاقو سے میرے بدن پر لگی تھی۔ میں اپنے بدن کو کئی جگہ سے بھیگا بھیگا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تو خطرناک صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے ہم کسی گھنے درخت کی بلندی پر پناہ لیں، اس وقت یہ ہمارے لیے موزوں ہوگا۔ بالکل درست کہا۔ ویسے بھی ہم رات کی تاریکی میں زیادہ نہیں دوڑ سکتے، کسی بھی جگہ کوئی بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اب تو زمین بھی نظر نہیں آ رہی۔ مومبے نے میری بات کی تائید کی۔ ٹھیک ہے مومبے، آؤ دیکھو وہ درخت کیسا ہے۔ میں نے ایک سمت اشارہ کیا اور مومبے نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ میں نے سارا دیکھ کر مومبے کو درخت پر چڑھا دیا۔ درخت کی موٹی شاخیں بہت زیادہ وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، اوپر سے وہ کافی گھنا تھا، اور اوپر پہنچنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اگر ان کی توجہ خصوصی طور پر اس درخت کی جانب مبذول نہ ہوئی تو ہم دن کی روشنی میں بھی ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مومبے درخت کی ایک موٹی شاخ پر لمبا لمبا لیٹ گیا تھا۔ میں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا، دونوں رائفلیں ایک ایسی جگہ لٹکائیں جہاں سے ان کے گرنے کا خدشہ نہیں تھا، اور پھر میں مومبے کو ٹٹولنے لگا۔ مومبے آہستہ سے بولا، نہیں، اب ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ خون بہہ رہا ہے، بس اس سے ذرا الجھن ہے۔ لباس اتارو مومبے، میں تمہارے زخموں کو دیکھتا ہوں۔ سوری، ویری سوری، میں تمہارے لیے بھی مصیبت بن گیا، مومبے نے کہا۔ میں نے اس کے اوپری لباس کو اتروا کر اس کا جسم دیکھا اور پھر اپنی دونوں آستینیں بازو کے پاس سے پھاڑ دی اور انہیں پٹی کے طور پر مومبے کے ان زخموں پر کس دیا جن سے خون بہنے کی امید زیادہ تھی۔ خون رک گیا تھا۔ مومبے نے شکر گزار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں، میرے لیے فکر مند نہ ہو۔ درخت کی شاخ پر رات کس طرح گزر گئی اس کا کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔
حالانکہ نیچے بھی گر سکتا تھا میں، لیکن خدا نے حفاظت کی تھی۔ صبح کی روشنی جب پتوں سے چھن کر آنکھوں کو لگی تو آنکھ کھل گئی۔ موبے کی گہری گہری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر موبے کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے جگایا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ سخت بخار میں تپ رہا تھا۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ موبے نے آنکھیں کھول دی تھی، پھر وہ اٹھ کر شاخ پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے موبے؟ تمہیں بخار ہے؟ ہاں، وہ ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا۔ حالات مجھ پر ذرا زیادہ ہی اثر انداز ہو گئے ہیں، تاہم فکر نہیں ہے، اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا تم نے ارد گرد کوئی آہٹ سنی؟ میں تو رات میں شاید نیم بے ہوشی کی کیفیت کا شکار رہا ہوں۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں موبے۔ یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کون سی سمت اختیار کرنا ہوگی؟ کیا تم اس علاقے سے واقفیت رکھتے ہو؟ پوری طرح تو نہیں، لیکن اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو ان جنگلوں کو عبور کرنے کے بعد ہم دریائے سانو پہنچ جائیں گے۔ دریائے سانو گوٹے ہل ہی کی جانب بہتا ہے۔ اگر ہم اس کے کنارے کنارے سفر کرتے رہیں یا پھر کسی طرح کوئی کشتی وغیرہ حاصل کر لیں یا بنا لیں تو ہم گوٹے ہل کے مغربی گوشے کی طرف نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں شہر تک پہنچنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو گویا ہمیں سامنے ہی کی سمت چلنا ہے۔ ہاں بالکل، یہی مناسب رہے گا۔ چلو، میرا خیال ہے وہ لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے ہیں، لیکن اگر انہوں نے زیادہ تیاریوں کے ساتھ دوبارہ ہماری طرف رخ کیا تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں درخت سے نیچے اتر آئے اور سمت کا تعین کر کے آگے بڑھ گئے۔ راستے دشوار گزار تھے۔ ابھی ہم 1 میل کا فاصلہ بھی نہیں طے کر پائے تھے کہ ہم نے کتوں کے بھونکنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنی اور میں ٹھٹک گیا۔ موبے شاید ان آوازوں کو نہیں سن سکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ لوگ کتے لے آئے ہیں موبے، میں نے آہستہ سے کہا۔ موبے کو بھی ان آوازوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس نے چند لمحے پریشانی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا، واپس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ غالباً وہ لوگ چکر کاٹ کر دریائے سانو کے ذریعے اس سمت پہنچے ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہاں تک آنے کے لیے کوئی موٹر بوٹ وغیرہ استعمال کی ہوگی۔ وہ یقیناً ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اب ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ان کے کتے نہ آ سکیں، ورنہ وہ ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ مجھے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیوانہ وار واپس اسی راستے پر دوڑنے لگے جدھر سے یہاں تک پہنچے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی اور ہماری رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہم رائفلوں کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھتے رہے تھے۔ بہت دور پہنچ کر ہم ایک لمحے کے لیے رکے اور سماعت کی پوری قوت سے آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگے۔ علاقہ بہت ہی خطرناک تھا۔ دلدلی گڑھے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے جن کے اوپر گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ اگر ان گڑھوں سے محتاط نہ رہا جاتا تو یقیناً یہ آسانی سے ہمیں نگل جاتے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں۔ ایک بار میں نے موبے کی طرف دیکھا تو وہ بری حالت میں نظر آیا۔ شدید بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ بھی لال ببوکا ہو رہا تھا۔ یہ مزید پریشانی کی بات تھی۔ ایک درخواست کروں، مان لو گے؟ موبے نے کہا۔ کہو۔ میں یہاں رکتا ہوں، تم آگے نکل جاؤ۔ ہمیں اب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تاکہ انہیں دھوکہ دینے میں آسانی ہو۔ ایثار کرنا چاہتے ہو موبے؟ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں انہیں روکتا ہوں۔ اس دوران آپ دور نکل جائیں گے اور پھر صورتحال کو بہتر پاتے ہی میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے خفگی سے کہا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کیجیے۔ میں کسی بھی طور آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہمیں 2 مختلف سمتیں اختیار کرنا ہی ہوں گی۔ موبے کے لہجے میں درستگی پیدا ہو گئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں وحشت کی ایک چمک سی نظر آئی تھی۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔